أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ مسلم گرلز ایسوسی ایشن انڈیا نے آن لائن سیرت النبی کی کلاسز کا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، ان کو رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے والے اور سمجھنے والے بنائے۔ الحمدللہ آن لائن کلاسز سیرت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے لاسٹ ویک شروع کی تھی۔ الحمدللہ سب سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تعلق سے ایک انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی فضیلت دی اور کن اسپیشلٹیز سے، خوبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ اب آئیے آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی شخصیت کی ایک اہم پہلو کو آج آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کو آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیے دنیا میں عظیم کارنامے انجام دینے والی ہستیاں، خاص طور پر انبیاء علیہ السلام، ہمیشہ غیر معمولی درجے کی شخصیتوں سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اصلاح کے کام ہو یا تحریکوں کی رہنمائی ہو یا تہذیبوں کی تعمیر نو کرنے والے، ان کی اصل قوت جو ہوتی ہے ان کی شخصیت ہوتی ہے، جو خاص طریقے کے افکار یعنی ان کی آئیڈیالوجی اور کردار کیریکٹر کی وجہ سے بنتی ہے۔ اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کا ایک اہم مقصد بھی یہ ہے کہ محسن انسانیت کی شخصیت کو سمجھا جائے۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے میں اس کی وجاہت، ان کی پرسنالٹی بہت بڑی مدد دیتی ہے۔ آدمی کا سراپا، اس کے بدن کی ساخت، اس کے اعضاء کا تناسب، خاص اس کے ذہنی، اخلاقی اور جذباتی مرتبے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خصوصاً چہرہ ایک ایسا خرطاس ہے، ایک ایسا کینوس ہوتا ہے جس پر انسانی کردار اور کارناموں کی ساری داستان لکھی ہوتی ہے، اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہی ہم کسی کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہم بعد کے لوگوں کی ایک کوتا قسمت ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کا چہرہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہم ان آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جو کچھ بھی جھلک پا سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور کارناموں کے آئینے میں ہی پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یعنی شخصیت کے سلسلے میں ہمارے پاس جو بھی یعنی روایات ملتی ہیں، یا جو بھی ہمارے پاس آپ کے سلسلے میں یعنی جو الفاظ کی شکل میں چیزیں ملتی ہیں، وہ بہت ہی یعنی اچھے طریقے سے ہمارے پاس بھیج دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کم سے کم پردے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو یعنی آپ کی پرسنالٹی کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے یعنی پردے الفاظ میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو آپ کے صحابہ نے یعنی اتنے غور سے دیکھا، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک لفظ کو سنا اور اس کو محفوظ کر لیا، اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے یعنی پہنچا دی گئی۔ الحمدللہ
اسی کے ذریعے سے ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کچھ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں الفاظ کی شکل میں اور وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ کر دی گئی ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم اس عظیم الشان شخصیت کی ایک جھلک کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہ ایک آج ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ایک ملاقات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمارے ساتھ تعارف ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر اقدس، قد و قامت، قد و قال، چال ڈھال اور وجاہت کا جو عکس ہے صدیوں سے پردوں سے چھن کر ہم تک پہنچا ہے۔ وہ بہرحال ایک ایسے انسان کا تصور دلاتا ہے جو ذہانت میں، شجاعت میں، صبر میں، استقامت میں، راستی میں، دیانت میں، اعلیٰ ظرفی میں، سخاوت میں، فرد شناسی، وقار و انکسار اور فصاحت و بلاغت کے اوصاف حمیدہ کا جامع تھا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نقشے میں روح نبوت کا پرتو موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت خود آپ کے مقدس مرتبے کی ایک دلیل تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُبَيِّضُ الْوُجُوهِ، یعنی اللہ کا تقوی ہی چہروں کو روشن کرتا ہے اور نبوت تو ایمان و تقوی کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور نور افشاں ہونا ہی چاہیے تھا، یعنی آپ کا چہرہ ایک دم روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور پرسنالٹی کے تعلق سے صحابہ نے جو الفاظ کے ذریعے ہم تک آپ کی شبیہ کو، آپ کی پرسنالٹی کو جو پہنچایا ہے، وہ چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ جب کسی شخصیت کو ہم لقد کان لکم رسول اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمیں قرآن میں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو اپنے لیے ایک آئیڈل بنائیں، ایک رول ماڈل بنائیں۔ تو کسی کو بھی رول ماڈل بنانے کے لیے اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کے ہر پہلو کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، ان کا ہم سے تعارف ہوتا ہے، تب ہم جا کے اس شخصیت کے لیے ہمارے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے ان کے لیے ہمارے لیے یعنی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم جس شخصیت کو اگلے آنے والے کلاسز میں جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں اور ان کی احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس سیرت حیات طیبہ کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کرنے والے بنیں گے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، یعنی آپ کی جو نوبل پرسنالٹی ہے، اس کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجاہت ہے، وجاہت یعنی آپ کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے تعلق سے چند احادیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کے جو اپنے ویو پوائنٹس تھے، ان کی جو اپنی یعنی بے ساختہ ان کی جو خیالات ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے رکھنا چاہوں گی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک جو تھے، یعنی ایک یہودی تھے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ ان کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ کی نظر پڑی، انہوں نے فوراً ریئلائز کر لیا کہ یہ جو چہرہ ہے کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ ایک صحابی ہیں، ان کا نام یہ ہے کہ ابو یعنی تیمی ہے، ان کا نام ابو رشمہ تیمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر ان کے پاس گیا، تو لوگوں نے مجھے یعنی اشارہ کر کے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جیسے ہی آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو مجھے لگا آپ کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا چہرہ روشن تھا۔ اسی طرح سے ایک خاتون ہے جو معزز خاتون ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف انہوں نے دیکھا تو انہیں ایسے نظر آیا جیسے وہ 14ویں رات کا چاند کی طرح روشن تھا۔ پھر اس خاتون نے فرمایا کہ اگر ایک ایسا آدمی اونٹ کی رقم ادا نہ کرے تو میں اپنے پاس سے ادا کر دوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ابو خر صافہ کی والدہ اور خالہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے ایسا خوبرو شخص نہیں دیکھا
ہم نے اس کے منہ سے روشنی نکلتی ہوئی دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ گویا آفتاب چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ربیعہ بنت معوذ فرماتے ہیں اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اس وقت ایک سرخ یعنی ہلکے سی ریڈ کلر کا ڈریس آپ نے پہنا ہوا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا۔ بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چمک کو دیکھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پہچان جاتے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چاند کی سی چمک موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے یہ چند صحابہ کے ان کی اپنی جو رائے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ رائے کو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت اور احادیث کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن الفاظ کے ذریعے انہوں نے اپنے رائے، اپنے آبزرویشن کو کہا اس کو محفوظ کر لیا گیا اور وہ چیز ہم تک پہنچا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ایک بہت ہی اہم واقعہ، ایک بہت ہی اہم یعنی صحابیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی آپ کی شخصیت کو، آپ کی پرسنالٹی کو بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ آپ نے جس عربی زبان میں آپ کے جو خلیے کو اور آپ کی شخصیت کو انہوں نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ سیرہ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں عربی زبان کا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی اس کو چیز مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے سلسلے میں جو واقعہ آتا ہے کہ ایک کتاب ہے احیون الاثر، اس میں ابن سید الناس بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ سے مکے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت یعنی جو آپ کے ساتھی تھے حضرت ابو بکر تھے اور پھر آپ کے جو غلام ہیں عامر بن فوریا تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صنف یعنی اریخت جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ 3 لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 لوگوں کا قافلہ جب غار سور سے یعنی نکل کر وہ آگے بڑھے تو وہاں پر انہوں نے ایک مقام پر ایک خیمہ، ایک ٹینٹ کو آپ نے دیکھا اور اس ٹینٹ کے قریب جب آپ لوگ پہنچے تو اس وقت آپ لوگ پیاسے بھی تھے اور بھوکے بھی تھے۔ تو اس ٹینٹ میں، اس خیمے میں ایک خاتون تھی، ان صحابیہ کا جو نام آتا ہے وہ معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو وہ آپ کو وہ نہیں جانتی تھی، آپ سے ان کا کوئی تعارف ہی نہیں تھا، آپ کے تعلق سے ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے کہا اے معبد کیا تم ہمیں دودھ دو گی؟ ہم لوگ بھوکے اور یعنی ہم پیاسے ہیں۔ تو معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کوئی دودھ نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے گھر میں ایک بکری آپ کو نظر آئی، یعنی اس ٹینٹ میں کونے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری تو یہاں پر موجود ہے۔ تو معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ جو بکری ہے یہ ایک بوڑھی بکری ہے اور اب یہ دودھ دینے کی عمر کو گزر چکی ہے، تو اس سے کوئی دودھ نہیں نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے پرمیشن سے اس بکری کو آپ نے ہاتھ لگایا اور پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس کے دودھ کو دھونے لگے، یعنی دودھ نکالنے لگے۔ آپ نے ایک کنٹینر مانگا اور اس کنٹینر میں دودھ بھر گیا۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کو یعنی پینے کا حکم دیا، جب تک تینوں بھی سیر ہو گئے اور آپ نے بھی پیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے پھر دوسرا کنٹینر منگایا اور اس میں آپ نے اس بکری کو پھر سے دودھ نکالا اور اس کو کنٹینر بھرنے کے بعد معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا اور پھر وہاں سے آپ لوگ اپنے جو جرنی تھی یعنی مدینے کی طرف آپ لوگوں کا جو سفر تھا ہجرت کا، آپ نے اس کو کنٹینیو کیا۔
روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت جب ان کے شوہر یعنی ٹینٹ میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک کنٹینر ہے اور اس میں دودھ بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے، ان کے ہسبینڈ نے، ان کے شوہر نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، جبکہ ہمارے گھر میں جو بکری ہے وہ بکری تو یعنی دودھ دینے کی عمر سے گزر چکی ہے، اور دوسری جو بکریاں تھی وہ تو یہاں پر اس وقت موجود نہیں تھی، تو پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک یعنی 4 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ آیا تھا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے بکری کو دودھ دہا یعنی نکالا اور انہوں نے خود پیا اور ہمیں یہ دیا۔ تو آپ کے شوہر کو انتہائی اشتیاق ہوا، شوق ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ قریشی نوجوان کون تھے، تم مجھے ذرا ان کی تفصیل تو بتانا۔ تو آپ کے شوہر کو تھوڑا سا علم تھا کہ قریش میں ایک نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو فوراً سوال کرنے لگی اپنی زوجہ سے، ان کو لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے، اور آپ ان کے تعلق سے ڈیٹیل میں جاننا چاہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو معبد جانتی نہیں تھی، لیکن آپ ان کے ساتھ ان کے ٹینٹ میں ہارڈلی ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ نے زیادہ سے زیادہ گزارا ہوگا، لیکن اتنی ہی دیر میں معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا، اور جب آپ کے شوہر نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے ذرا تفصیل سے ان کے تعلق سے مجھے بتانا، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کے تعلق سے، تو معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو ڈسکرائب کیا، وہ احادیث کی کتابوں کا ایک بہت ہی بہترین ذخیرہ ہے، اور اس سے زیادہ آتھینٹک اور اس سے زیادہ کلیئر ہمیں کوئی دوسری حدیث نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک ضعیف خاتون تھی، یعنی بڑھیاں تھی، لیکن آپ ان کا آبزرویشن دیکھیے کہ کتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیا۔ تو آئیے وہ پوائنٹس میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس حدیث سے، ان پوائنٹس کے ذریعے، یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کا یہ بہترین بولتے ہیں نا بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ ایک الحمدللہ ایک مجموعہ ہے، اس کو انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے اس کو انگلش میں لکھا ہے، تو میں آج ان پوائنٹس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی بہترین شخصیت تھی، اور کتنی مطلب اثر انگیز آپ کی شخصیت تھی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے سب سے پہلی جو چیز رکھی، انہوں نے یہ بیان کیا، اے مین وتھ obvious بیوٹی اینڈ cleanliness، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سب سے پہلا جملہ انہوں نے کہا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص ہیں، ان کو دیکھنے سے ہی حسن و جمال کا اور صفائی اور ستھری اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے دوسری بات جو بتائی کہ ایک گلوئنگ کاؤنٹیننس، یعنی آپ کا چہرہ روشن تھا اور اس سے روشنی نکل رہی تھی، اور آپ کا جو پرسنالٹی تھی یعنی ایک گڈ اپیئرنس ڈسپوزیشن تھا۔ پھر آپ دیکھیں آپ نے اور زیادہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا تو کہا with no bulging stomach disgracing him، یعنی آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا، یعنی جب آپ دیکھیں کسی بھی انسان کا پیٹ یعنی ساری چیزیں ٹھیک ہے، خالی پیٹ ہی نکلا ہوا ہے تو وہ انسان کی یعنی پرسنالٹی کو عیبدار کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے خاص طور پر یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی کا جو پیٹ تھا وہ سامنے کی طرف نکلا ہوا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا معبد نے کہ آپ کا جو سر ہے یعنی اور اسمال ہیڈ ڈسپریجنگ ہم، یعنی ان کا سر اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں وہ ایک عیب ظاہر ہوتا۔ پھر اس کے بعد از اوورلی ہینڈسم، یعنی آپ بہت ہی زیادہ ہینڈسم یعنی مردانہ وجاہت کا ایک مکمل شاہکار تھے، اینڈ ہوللی بیوٹیفل، اور بہت ہی آپ حسن و جمال کا ایک نمونہ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آپ کی آنکھوں کو ڈسکرائب کیا، his eyes are wide and very white and black، یعنی آپ کی آنکھیں جو تھی بڑی تھی، اور آپ جو سفید حصہ ہوتا ہے آنکھ کا بہت ہی سفید تھا، اور جو پتلی ہوتی ہے بلیک وہ بہت ہی بلیک تھی۔ سبحان اللہ۔ اینڈ آئی لیشز آر لانگ، اور آپ کی جو پلکیں تھی وہ بہت ہی لمبی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے ایک ایک چیز کو معبد رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بیوٹیفل اور کتنے بہترین طریقے سے، کتنے اچھے الفاظ میں انہوں نے آپ کو ڈسکرائب کیا، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی تھی ہی ایسی، اور آپ کو ڈسکرائب کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی ہی نہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز تھی whose voice is devoid and hoarseness، یعنی آپ کی آواز میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی خراش نہیں تھی، یعنی اونچی آواز تھی اور اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اور آپ کی جو گردن ہے نیک از لانگ، یعنی آپ کی گردن بہت لمبی تھی ماشاء اللہ سے، اینڈ
beard is full, یعنی آپ کی جو داڑھی تھی وہ چہرے پہ آپ کے بھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. The white part of whose eyes is extremely white and the black part of whose eyes is extremely black. یعنی آپ کی آنکھوں کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ جو سفید حصہ تھا آنکھوں کی پتلی وہ انتہائی سفید تھی، اور جو آپ کی آنکھوں کا کالا حصہ تھا وہ بہت ہی بلیک تھا. سبحان اللہ. اور آپ کی as if his eyelids have kohl naturally، یعنی آپ کی آنکھوں میں ایسے لگتا تھا قدرتی طور پر یعنی سرما لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. whose eyebrows آج انہوں نے فرمایا کہ آپ کے جو ایبروز تھے وہ کیا ہے لانگ تھے اور تھنلی بھی تھے، اور اس طرح سے یعنی دونوں آئیبروز جو ہیں آپ کے وہ ملتے تھے ایک دوسرے سے. پھر آپ کے بالوں کے تعلق سے انہوں نے بیان کیا who has an extremely black hair. سبحان اللہ. پھر آپ نے کہا who is sternly when silent، یعنی آپ جب خاموش رہتے تو بالکل خاموش ہوتے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کوئی چیز معبد رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیان کرنے سے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا and he is gorgeous when speaking، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلم اور بات چیت کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ انتہائی بابخار انداز میں آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے. who is the most beautiful، یعنی انہوں نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ بیوٹیفل اینڈ اسٹرائکنگ، یعنی آپ جب بات چیت کرتے تھے تو بہت کلیئر ہوتی تھی، بہت اچھے طریقے سے آپ بات کرتے تھے. سبحان اللہ. whose speech is sweet, clear and decisive، یعنی آپ کی بات جو ہوتی تھی بہت ہی میٹھی ہوتی تھی، بہت ہی کلیئر ہوتی تھی، اور بہت ہی کنسائز اور بہت ہی یعنی جامع آپ کے الفاظ ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ کی جب whose words flow forth like a perfect string of pearls، یعنی آپ جب بات چیت کرتے تھے تو آپ کے الفاظ کا جو فلو ہوتا تھا ایک کے بعد اس طریقے سے پرفیکٹ ہوتا تھا جیسے کہ کوئی موتی ہیں جو آپ کی زبان سے جھڑ رہے. اور آپ کی ہائٹ کے سلسلے میں انہوں نے بیان کیا کہ آپ نہ ایک دم بہت زیادہ لمبے یا ٹال تھے، اور نہ آپ بہت زیادہ یعنی گڈے تھے یا ٹخنے تھے یا آپ کا قد چھوٹا تھا، بلکہ آپ میڈیم ہائٹ کے تھے. تو آپ دیکھ اتنے زیادہ بھی لمبے نہیں تھے اور اتنے زیادہ گڈے بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پرسنالٹی میں کوئی کمی محسوس ہو. یعنی آپ کی ہائٹ کے سلسلے میں بھی معبد نے بہت ہی بہترین طریقے سے بات کو بیان کیا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ who is a branch between two branches، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے دو برانچز، دو ٹہنیوں شاخوں کے درمیان ایک تیسرا ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ایسے تیسرے تھے جن کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کی جاتی تھی. whose companions surrounded him، یعنی آپ کے صحابہ جو ہے ہمیشہ آپ کو گھیرے ہوئے رہتے تھے. when he speaks they listen attentively to his speech، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ کی اسپیچ کو، آپ کی بات چیت کو سماعت فرماتے تھے. and when he commands they with each other to fulfill his commands، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تھے تو آپ کے جو صحابہ ہیں وہ آپ کے حکم کی پیروی کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. سبحان اللہ. who is well served and attended، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کی خدمت کرتے تھے اور آپ کو توجہ دیتے تھے اور آپ کو اہمیت دیتے. اور آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات ایسی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے یعنی آپ کی بخار سے نیچی والی ہو، یا کوئی بیوقوف قسم کی یا کوئی ہلکی قسم کی آپ کبھی بھی گفتگو نہیں فرماتے تھے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے یعنی آپ کو جو ڈسکرائب کیا انہوں نے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ایک چیز آپ کی بات کے سلسلے میں، آپ کے انداز کے سلسلے میں، آپ کے تکلم کے سلسلے میں، یعنی ہر چیز کے سلسلے میں آپ نے کلیئر کٹ اپنے الفاظ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، اس کو آپ نے ہمارے سامنے رکھا. تو یہ ساری ڈیٹیلز اتنے بہتر طریقے سے انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ اس کو دیکھ کر اور آپ ان کو سن کر ہمارے اندر ایک اشتیاق، ایک محبت پیدا ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک پرفیکٹ، ایک عظیم شخصیت تھی، اور آپ کی پرسنالٹی ایک مکمل تھی. آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں آپ دیکھیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی تھی. سبحان اللہ. اس طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے سلسلے میں بھی ہمیں
यानी अहादीस मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास जो है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस था, वो किस तरीके का था, आप किस तरीके की ड्रेसिंग किया करते थे। क्यों कि ड्रेसिंग भी इंसान की शख्सियत का एक आईना होता है। इंसान का लिबास इंसान की शख्सियत, इंसान की पर्सनालिटी और इंसान का आप देखेंगे उसका जो टेस्ट है और उसका जो पसंद है उसको जाहिर करता है। तो आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपके लिबास का जो पहलू है वो क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास जो इंतहाई सातिर होता था, यानी सतर को कवर करने वाला होता था, और फिर उसके साथ साथ जीनत बख्श भी था, और फिर उसके साथ साथ आपके लिबास में जो है लिबाज तकवा भी मौजूद था। सूर्य एराफ की आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तकवा दालिका खैर। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ औलाद आदम, हमने तुम्हारे सतर ढांकने वाला और तुम्हें जीनत देने वाला लिबास तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, और लिबास तकवा बेहतरीन लिबास है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास भी आप देखेंगे यानी सातिर होता था, जीनत बख्श भी होता था, और सबसे अहम जो है वो तकवा भी था। इसमें जरूरत का भी लिहाज था, और वो चंद कड़े जो है अखलाकी उसूलों की पाबंदी का मजहर भी था, और ज़ौक़ सलीम का तर्जुमान भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबर और रिया से बहुत ज्यादा चिढ़, और ठाट बाट से रहना आप कतई पसंद न फरमाते थे। तो आप देखेंगे आपके लिबास के सिलसिले में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हमें रिवायत मिलती है। उसमें आपने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने लिबास को वो साफ सुथरे रखा करते थे, और आप जो है कंटेंट थे, यानी आपके पास जो कुछ भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया था आप उससे खुश थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मैले लिबास को गंदे लिबास में रहना नापसंद फरमाते थे। और आप देखेंगे कभी भी आप यानी स्पॉइल खराब हुए कपड़े इस तरह नापसंद फरमाते थे, और आपको ये चीज कतई पसंद नहीं थी। आप हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद करते थे, और गंदगी से आपको शदीद नफरत थी। फिर आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास के सिलसिले में जो टेस्ट था वो ये था कि आप हमेशा सफेद लिबास पहनना पसंद फरमाते थे, और आपने फरमाया दे आर द बेस्ट क्लोथ्स योर लिविंग शुड वेयर देम एंड श्राउड योर डेड इन देम। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफेद कपड़ा पहना करो, सफेद कलर का कपड़ा, इसको जिंदगी में भी पहनो, और अपने मुर्दों को भी आप सफेद लिबास में ही यानी सफेद कलर के कपड़े में ही दफन करो। सुभान अल्लाह। फिर आप देखिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप जब कोई काम करते थे यानी लिबास आप पहनते थे, तो आप प्रिफर करते थे कि वो सीधे हाथ यानी राइट हैंड से शुरू किया जाए, यानी राइट हैंड से अपने लिबास को पहनते थे। चाहे लिबास पहनने का मामला हो, या फिर आपका देखेंगे वजू करने का मामला हो, या फिर आप सर को कंघी करने का मामला हो, या फिर आपके जूते पहनने का मामला हो, तो आप हमेशा ये सारी चीजें यानी राइट साइड से शुरू फरमाते थे। तो इसमें हमारे लिए भी सुन्ना मौजूद है कि हम जब भी लिबास पहने सीधे तरफ से शुरू करें, चाहे हम वजू कर रहे हैं, चाहे हम लिबास पहन रहे हैं, या फिर आप देखें हम वजू कर रहे हैं, या अपने सर के बालों को हम कंघी कर रहे हैं, या हम शूज पहन रहे हैं। तो मसनून तरीका यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम सीधे हाथ से इस चीज को सीधे तरफ से राइट साइड से इसको शुरू फरमाएं। सुभान अल्लाह। तो ये आपकी ड्रेसिंग सेंस था। इसके अलावा भी आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अरबों का जो कल्चर था उसके मुताबिक तहबंद यानी लुंगी आप ज़ैबतन फरमाते थे। लेकिन एक मर्तबा आप खास तौर पर एक सहाबी के साथ गए और आपने पाजामा खरीदा, और बाज़ रिवायत में आता है कि आपने खरीदा तो था लेकिन आपने उसको यानी ज़ेबतन फरमाया नहीं, इसकी कोई रिवायत नहीं मिलती। क्योंकि आप खरीदने के बाद उसके यानी थोड़े दिनों के बाद रिवायत में आता है कि आपका इंतकाल हो गया था। तो आप कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करते थे कि आपके लिबास में या किसी मामले में गैर कौमों से मुशाबिहत। आप खास चीज़ पर इस चीज़ का एहतमाम फरमाते थे कि आपने आपके लिबास से, आपके बैठने से, उठने से एक इस्लामिक कल्चर और इस्लाम और दीन ज़ाहिर। आप किसी गैर कौमों की मुशाबिहत खास तौर पे लिबास के सिलसिले में इसको नापसंद फरमाते थे।
تو اسی وجہ سے آپ نے ہمیشہ یعنی عربوں یعنی جو آپ کا لباس تھا یعنی اسلامی ساتر لباس جس کو زیبتن فرماتے تھے، لیکن جب آپ نے پاجامہ خریدا تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا تو یہ تو یعنی ہم لوگ نہیں پہنتے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز اس میں مشابہت نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ ساتر ہے، یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کو خریدا ہوں اور میں ایسی چیز کو یعنی پسند کرتا ہوں کہ جو ہمارے لیے کمفرٹیبل ہو اور زیادہ ساتر ہے وہ لباس کو ہم پہنیں. لیکن اس کے علاوہ غیر قوموں کی مشابہت سے آپ سختی سے پرہیز فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کی تھوڑا سا ٹیسٹ تھا جو کپڑوں کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد آئیے اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکلم ہے، تکلم یعنی آپ کی جو بات چیت ہے، آپ کا جو انداز گفتگو ہے، اس کے سلسلے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. یعنی کس اخلاق کے ذریعے کس یعنی آپ کے جو مینرز تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ کے جو صحابہ تھے یعنی دا کمپینینز رضی اللہ تعالی عنہم، ان لوگوں نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم used to talk little، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بات کرتے تھے اور جب بھی آپ بات کرتے تھے بہت ہی بریف آپ کی ٹاک ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اپنی اسپیچ میں there was no defect or excess، یعنی آپ کی اسپیچ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا تھا اور کوئی اس میں کوئی چیز زائد نہیں ہوتی تھی. the words came one after another like pearls، یعنی جب بھی آپ گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ بہت ہی جامع ہوتے تھے اور بہت ہی آپ کے جو الفاظ تھے بہت ہی بہتر ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ بات چیت جب فرماتے تھے تو بہت ہی کم بات کرتے تھے، لیکن جب بھی آپ بات چیت کرتے تھے آپ بہت ہی یعنی کنسائز کرتے تھے، بہت ہی جامع آپ کے کلمات ہوتے تھے اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ بات کو اپنے رکھا کرتے تھے. اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پرلز جو ہیں یعنی موتی آپ کے زبان مبارک سے جھڑ رہی اور جس کسی نے بھی آپ کی بات کو سنا اس کو یاد رکھ لیا. تو آپ جب بات کرتے تو بہت ہی میٹھے انداز میں گفتگو کرتے تھے اور جب آپ خاموش رہتے تو آپ دیکھیں گے آپ بہت دیر تک خاموش رہتے تھے اور کبھی بھی بغیر ضرورت کے آپ بات نہیں کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کسی کی برائی نہیں کی اور اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ کو نہیں لگا. جب بھی آپ نے بات کی ہے بہت ہی جسٹ یعنی انصاف پسند اور حق کی بات اپنے زبان سے نکالی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ تھے، جو کلمات تھے وہ انتہائی جامع ہوتے تھے، مختصر ہوتے لیکن وہ پوری بات کو مکمل فرماتے تھے. اس کی بہترین مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوامع کلمات بول کے احادیث آتی ہیں ان کو دیکھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے یعنی 2 ورڈز 3 ورڈز میں آپ نے بات کہی ہے، لیکن وہ 2 ورڈ یا 3 ورڈ جو آپ دیکھیں گے مکمل ایک اسپیچ کی طرح ہیں. ان 2-3 الفاظ میں ہی ان 2-3 ورڈز میں ہی آپ دیکھیں گے اپنی بات کو آپ نے مکمل کر دیا. تو اسی وجہ سے آپ کو جوامع الکلمات کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی باتیں جو تھی ایک ایک لفظ میں نصیحت ہوا کرتی تھی اور ایک ایک ورڈ میں آپ دیکھیں گے ہمارے لیے سیکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر چند احادیث 1-2-3 ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ احادیث کتنی چھوٹی سی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کتنی جامع اور کتنی مکمل ہیں. سبحان اللہ. تو ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا سپلیکیشن از ورشپ، یعنی دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. یعنی دعا اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو یہ مکمل ایک عبادت ہے. جس طرح سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دعا مانگنا بھی ایک مکمل عبادت ہے. تو اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ دعا کی اصل حقیقت کیا ہے، دعا کس چیز کو کہا جاتا ہے اور دعا میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل عبادت قرار دیا گیا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت میں ہے. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، ڈو ناٹ بیکم اینگری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو. تو آپ دیکھیں گے یعنی غصہ جو ہے انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اور سب سے زیادہ بولتے ہیں انسان کو نقصان پہنچنے والا جسمانی اور روحانی لحاظ سے ایک
غلط چیز ہے. تو آپ نے صرف 2 ہی الفاظ کہے, لا تغضب یعنی تم غصہ مت کرو, تم غصے میں مت آؤ. پھر اس کے بعد تیسری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, لا تحاسدوا, یہ ڈو ناٹ envy one another, تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. تو آپ دیکھیے صرف 2 الفاظ یعنی لا تحاسدوا یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ہمیں بتا دیا گیا. اتنی مکمل اور اتنی جامع بات ہے کہ ہمیں اس میں سارے انسٹرکشنز مل گئے. ہمیں ان 2 جملوں کے ذریعے بات پتا چل گئی کہ حسد کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور غصہ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اور دعا مانگنا خود ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح سے ایک بڑی لسٹ آتی ہے احادیث کی کتابوں میں جس کو جوامع الکلمات کہہ کر ان احادیث کو محفوظ کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنے, حفظ کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے, ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی میری بات کو سنے گا, اس کو یاد کرے گا, یاد رکھے گا اور اس کو دوسروں تک پہنچائے گا, آپ کی بشارت کے وہ لوگ حقدار ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے. آپ دیکھیے خوشی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہم خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں اور کتنی کوششیں کرتے ہیں, کتنے کام کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی حاصل ہو. لیکن ہمیں یہاں پر بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم سنیں گے, یاد کریں گے, یاد رکھیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے, یعنی اس پر عمل کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سنا, یاد کیا اور پہنچا رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ اس کو سنیں, پھر اس کو یاد کریں. یاد کرنے میں شامل یہ کہ ہم خود اس پر عمل کریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. تو اس انداز سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کی گفتگو, آپ کی چال, آپ کی ڈھال, آپ کا قد و قامت, آپ کی بات چیت, آپ کا لباس, آپ کی محفل اور برخاست, آپ کا یعنی معاملات لوگوں کے ساتھ, آپ کی یعنی جو نبوت کا کام تھا اس کا ایڈمنسٹریشن اور اس کا مینجمنٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں. صحابہ نے دیکھا, اس کو یاد کیا, اس کو محفوظ کیا, خود عمل کیا اور پھر ہم تک اس کو پہنچایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے تمام صحابہ پر, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم بھی اس کو سن رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں, اور ہم بھی آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچائے. تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت اور برکت اور ثواب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہم سب کو عطا فرمائے. آئیے اب اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی جو ہیومر تھا, ہیومر کے معنی ہوتا ہے حصے مزاح, حصے مزاح بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی ہنسنا, مزاح کرنا. یہ کیا ہے, یہ بھی ایک انسانی فطرت کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے. اکثر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ دیندار لوگ ہوتے ہیں, دین سے قریب ہوتے ہیں, دین پر عمل کرتے ہیں, وہ لوگ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ان کے چہروں سے انتہائی سنجیدگی نظر آتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنسی مذاق کو پسند نہیں کرتے. تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیندار شخص کو ایک دم اپنے چہروں پہ بہت زیادہ سنجیدگی رکھنا چاہیے, اور ہنسی مذاق اور ہلکی پھلکی گفتگو میں یعنی شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے, اور اس محفل میں آپ دیکھیں گے آپ کے صحابہ جو بھی گفتگو چھڑ جاتی آپ اس میں حصہ لے لیتے, یعنی اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے. تو اکثر اوقات میں آپ کے صحابہ جو ہے یعنی جہالت کے دور کے واقعات کو, پھر اس زمانے کی پولیٹکس سے, یعنی جو بھی حالات حاضرہ ہوتا کہ کسی کی کوئی بات ہوتی وہ سناتے, تو آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے, پوری طرح سے اس میں دلچسپی لیتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ اب میں محفل میں ہوں, سارے لوگ ایک دم خاموش ہو جائے, اب دین کی بات ہوگی, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی, ایسا نہیں. جو بھی گفتگو چھڑ جاتی آپ اس میں مکمل طور پر پارٹیسپیٹ کرتے. ہاں کوئی غیر اخلاقی بات آ جاتی ہے, کوئی کفر یعنی الگ قسم کی گفتگو ہوتی, تو آپ اس سے اعراض فرماتے, آپ فوراً اس سے اپنے آپ کو روک لیتے. پھر صحابہ سمجھ جاتے, اور پھر یہ ساری دنیا کی بھی جو باتیں ہوتی ہیں آپ اس میں پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا, یعنی آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں تھیں, نبوت کی ذمہ داریاں, دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں, گھر کی ذمہ داریاں, آپ کی اتنی بڑی فیملی تھی,
ہر وقت کوئی نہ کوئی بری خبریں آتی رہتی تھی، ہر وقت کسی پر ظلم و زیادتی کی خبریں آتی رہتی، یعنی اتنے زیادہ پریشانیاں، اتنے زیادہ افکار میں آپ ہمہ وقت موجود رہتے، یعنی ہمہ وقت آپ کے اطراف میں کوئی نہ کوئی پریشانی کی خبریں، کوئی نہ کوئی پریشانی کی چیزیں ہوتی رہتی، تو آپ کی پوری دعوت و تبلیغ کا کام آپ دیکھیں گے اس میں ہر طرف سے یعنی خبریں جنگوں کی آتی ہیں، کسی کے مرنے کی، کسی کی شہادت کی، کسی کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا، یہ سارے واقعات آپ کے اطراف ہمہ وقت رہتے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حشاش و بشاش، اور آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہا کرتی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ غم اور افکار جو ہوتے ہیں یا پریشانیاں جب ہوتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ہمارے اندر سے بولتے ہیں نا ہنسنا، بولنا، نارمل بات چیت کرنا ایک جیسے ختم ہو کر رہ جاتا ہے، ہمیشہ فکر میں اس میں گھومے رہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی کہ یہ زندگی ہے، نبوت کا کام ہو یا اپنی زندگی ہو، زندگی میں افکار اور پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، مومن کی تو آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو، مومن کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے، آپ کے حصے مزاح کے واقعہ کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے، مذاق کو آپ پسند بھی فرماتے تھے، اور مذاق میں آپ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ آپ خود بھی مذاق کرتے تھے۔ تو اس کے سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مجھے جنت سے نوازے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ آپ نے یہ کہا اور آپ نماز کے لیے وہاں سے یعنی نماز کے لیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس عورت نے یہ آپ کے جملے سنے تو وہ رونے لگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی عنہا کے سامنے بہت زیادہ وہ رونے لگی، مسلسل روتی چلی گئی، اور اس کے بعد وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ وہ جو عورت ابھی آئی تھی، آپ نے اس کو یہ بتایا کہ عمر رسیدہ یعنی ضعیف خواتین جنت میں داخل نہیں ہوں گی، تو کافی رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس عورت سے کہو کہ جنت میں صرف یعنی جو بوڑھے ہوں گے کچھ بھی ہوں، وہ جوان کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے آپ کی بات بھی سچ تھی، اور آپ نے اس خاتون کو تھوڑا سا بولتے نا ایک مذاق کے طور پر آپ نے یہ بول دیا تھا کہ بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے، تو وہ خاتون سمجھنے لگی کہ میں بوڑھی خاتون ہوں تو اب میں جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جنت میں جو لوگ بھی جائیں گے ان کو جوان کر دیا جائے گا، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل کیے جائیں گے، کسی عمر میں بھی ان کا انتقال ہوا ہو، ہر ایک کی عمر جو ہے وہ 33 ایئرس ہوگی، یعنی دنیا کے جو 33 ایئرس میں انسان جس شکل کا، جس جوانی کے فیز میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمام جنتیوں کو اس ایج میں رکھا، اس ایج کا کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جنت میں مرد اور عورت کی جو ایج ہے وہ اس کے سلسلے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کیونکہ وہ 33 ایئرس ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک آپ کا مذاق کا ایک انداز تھا۔ پھر اس کے بعد اور ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا جس کا نام ظہیر تھا، تو نارملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹس وغیرہ، تحفے تحائف بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ مارکیٹ میں اپنے یعنی تجارت میں مصروف تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ نے پیچھے سے اس کو جا کے پکڑ لیا، یعنی اس کی آنکھوں پہ بولتے نا ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر آپ نے یہ کہنے لگے کہ ہے کوئی جو اس شخص کو، یعنی آپ نے ان کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ہے کوئی یہ شخص ان کو جو کوئی خریدے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس غلام کو کون خریدے گا، یعنی اس غلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ تو آپ دیکھیں گے یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے، ایک فرینڈ ہوتا ہے تو جا کے ہم پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں، پہچانو بولتے ہیں، تو ایک نارمل، ایک لائٹ گفتگو، ایک لائٹ بولتے ہیں نا، بہت ہی ہلکے پھلکے انداز والا، ایک بہت ہی نارمل انسان جس طرح سے بہیو کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا ایک بولتے ہیں نا برابر والا جو سلوک ہے، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق والا جو معاملہ ہے، آپ اس طریقے سے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک بھرپور شخصیت تھی،
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے بہت ہی ایک انسان کی جو نیچر ہوتا ہے، انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، وہ فطری تمام تقاضوں کو آپ الحمدللہ بہت ہی بہترین طریقے سے پورا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی فطرت کے کسی بھی جذبے کو یا کسی بھی آپ کی جو کوشش تھی یا جذبے کو آپ نے ایسے ہی یعنی دبا دیا ہو یا ختم کر دیا ہو یا پھر اس کے جذبے کے خلاف، اس فطرت کے خلاف آپ گئے ہوں، ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے آپ کی جو چال تھی، آپ کا چلنے کا جو انداز تھا، یہ چال جو ہے اسٹائل آف واکنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی انسان کی شخصیت کا ایک آئینہ ہوتا ہے۔ انسان کی چال سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے دل میں، ذہن میں کون سی تھنکنگ ہے، کون سی فکر ہے، کون سی سوچ ہے۔ خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام، لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو یعنی نصیحت کرتے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، یعنی کیوں آپ نے ان کو کہا تھا، لقمان نے اپنے بیٹے کو کیوں نصیحت کی تھی کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، یعنی انسان کی جو چال ہوتی ہے اس سے اس کا اکڑنے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس کی باڈی لینگویج اور ان کے باڈی کے ایکسپریشنز، انسان کے فیس کے ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں اور چال کی وجہ سے انسان کی جو نفسیات ہے، انسان کی جو مینٹالٹی ہے، انسان کی جو سائیکولوجی ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ صرف چال کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان کیا سوچ رکھتا ہے، کس طریقے کی اس کی سوچ ہے اور وہ کس طریقے کے افکار اور خیالات میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی چال کو بڑے ہی بہترین انداز میں حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسکرائب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی وہ بہت ہی پرفیکٹ تھی الحمدللہ، یعنی he lifted his leg with vigor, lean slightly forward and placed his feet softly on the ground۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ نے اپنے قدموں کو بڑے بڑے قدم آپ لیتے تھے اور تھوڑا سا سامنے کی طرف ایسے لگتا جھکے ہوئے ہیں، یعنی آپ اوپر سے اونچائی سے نیچے کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو آپ بڑے بڑے یعنی آپ جو کہ اسٹیپس ہوتے تھے بالکل چھوٹے چھوٹے نہیں، تھوڑے سے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیزی کے ساتھ اور بڑے بڑے اسٹیپ لے کر آپ اس کو چلا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دیکھیے آپ he did not take small steps when he walked it seemed as if he was descending to lower place when he looked at something he turned his whole body towards it۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو کمپلیٹلی اپنی باڈی کو یعنی مکمل طور پر اس شخص کی طرف آپ اپنی توجہ کرتے تھے اور پوری توجہ کے ساتھ اس شخص کی بات کو سماعت فرماتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ he always looked down، یعنی آپ ہمیشہ نیچے کی جانب یعنی زمین کی طرف آپ دیکھتے تھے، آپ کی نظریں ہمیشہ نیچی ہوتی تھی۔ His blessed glance was focused more to the ground than looked toward the sky، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف کم دیکھتے تھے اور اکثر آپ زمین کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ His noble habit was to look at something with a slight glance، یعنی آپ کسی چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیکھتے تھے بلکہ آپ ایک بولتے نا ایک نظر ڈال لیتے تھے، آپ کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ He made salam greeted first to whomsoever he met، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب بھی گھر کے باہر نکلتے تو آپ کو اگر بوڑھے نظر آتے آپ ان کو سلام میں پہل کرتے، بچے نظر آتے آپ ان کو سلام میں پہل کرتے، یعنی جو کوئی بھی نظر آتا تو سب سے پہلے سلام کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی ہمارے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم یعنی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یعنی سلام میں پہل کرنے والے بنے، یعنی ہم بھی کوشش کریں کہ سلام ہم سب سے پہلے کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی جو سلام کرنے کا طریقہ تھا، آپ کا چلنے کا جو انداز تھا، پھر آپ کا لباس دیکھیے، پھر آپ کی بات چیت ہے، پھر آپ کس طریقے سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کس طریقے سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات کو کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم اتنی ڈیٹیل میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کا جو تعارف ہے وہ بہترین طریقے سے ہو، اور اس تعارف کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے آپ کو اٹیچ ہم پہلے سے بھی فیل کرتے ہیں، لیکن ہمارے اب اٹیچمنٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ سے ہم سے جو دعویٰ ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمیں بھی آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت کسی بھی انسان سے اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی
جب تک کہ ہم اس کے انداز، اس کی نشست، اس کی برخاست، اس کی بات چیت، اس کے پہننے، اس کی چال سے ہم واقفیت حاصل نہ کریں اور ان کی ہم کاپی نہ کریں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں ہمیں صحابہ نے الفاظ کی شکل میں ہم تک پہنچایا ہے، اور اس کو احادیث کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور پھر یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. تو سبحان اللہ، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے اندر اللہ نے خود ڈالی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تو ہم مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک جو دیکھا صحابہ نے، جو محسوس کیا صحابہ اور صحابیات نے، ان کو ہم تک پہنچایا. لیکن آپ دیکھیں گے جو نان مسلمس بھی ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ بے ساختہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. تو یہاں پر میں ایک جارج برنارڈ شاہ بول کے ہے، اس کا جو آبزرویشن ہے، اور اس نے جب سیرہ کی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا تو بے ساختہ اس نے جو الفاظ سے آپ کی تعریف فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ the world is much in need of a man like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bright thinking, such a man were to assume leadership and rule of the modern world, he would succeed in solving its problem and bring peace and happiness to it. تو اس نے ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن جب اس نے سیرت کا مطالعہ کیے تو اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی انہی کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ چند چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی شخصیت، آپ کی اخلاق اور آپ کی کردار کے تعلق سے تھے. میں نے ایک مختصر انداز میں اس کو رکھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے لیے ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے اس کے لیے بہت ہی زیادہ تفصیل سے کئی گھنٹے نکل جائیں گے. لیکن جو احادیث سے ثابت ہے اور جو آتھینٹک ہے وہ آج میں نے ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس جو کوشش ہے، اس کوشش کو ہم سے قبول فرمائیں. اور سب سے آخر جو بات میں آپ کے تعلق سے رکھنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی یعنی اخلاق کے عظیم پیمانے پر ہیں، عظیم درجے پر موجود ہیں. اور پھر اللہ نے خود آپ کے کیریکٹر کی تعریف خود اپنی زبانی فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جو کیریکٹر تھا، جو آپ کے اخلاق تھے، آپ کے جو مورلز تھے، وہ بہت ہی ہائیسٹ لیول کے تھے، بہت ہی ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے تھے. تو قرآن کی آیت ہے، دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن ہے You are of a very high standard of character. You are my chosen servant and رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث قدسی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں You never requite evil for evil. یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے بتائی ہے. Justice is your practice, truth is your rule, righteousness your guide, and your forge the followers of Islam into a community, یعنی ملت. تو یہ چند باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا کہ کس طرح سے آپ کے اخلاق تھے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کے منصب کے لیے چوز کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق اور کردار کی خود قرآن میں گواہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، جو کردار ہیں، وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے. اور آپ کو ہمیں یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ہمیں بھی یہی فالو کرنا. آپ کس طرح سے بیٹھتے، بات چیت کرتے، پہنتے، اوڑھتے، یعنی ہر معاملہ، آپ کی ہر حرکت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہمارے لیے سننا ہے. اور اسی کے ذریعے، اسی طریقے سے ہم اس کو اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینجمنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایڈمنسٹریشن تھا کہ آپ کو اپنی فیملی کو دیکھنا تھا. آپ کی فیملی بہت بڑی تھی. پھر آپ دیکھیں نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی. آپ کو اپنے قسم معاش کی ضرورت تھی، یعنی قسم معاش کے لیے کوشش کرنی تھی. تو اتنی بڑی بھاری ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر ڈالی تھی. اور اس ذمہ داریوں کی وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فکر، افکار اور پریشانیوں کی چیزیں چلتی رہتی تھیں. لیکن اس کے باوجود آپ کی شخصیت مکمل جامع تھی، مکمل تھی، معتدل تھی، بیلنس تھی، اور کسی قسم کی نہ آپ کی ظاہری پرسنالٹی میں کوئی کمی تھی اور نہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی تھی. الحمدللہ.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माशिरत है, यानी आपकी अपनी फैमिली के साथ आपका जो तरीक़ेकार था, उसकी 1-2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि किस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने अज़वाज मुतहहरात के साथ आपका रवैया होता। यानी आप अपने घर में जब होते, तो किस तरीक़े से आप अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ अपने उनके साथ डील करते थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते, उस वक़्त तक आप अपने अज़वाज मुतहहरात के साथ हँसी-खुशी यानी हल्का-फुल्का घर का माहौल होता था। और बोलते हँसी-मज़ाक आप किया करते थे, अज़वाज मुतहहरात की आप हाथ बटाया करते थे। उनकी यानी मदद किया करते थे। आप अपने खुद कपड़े अपने हाथ से सीते थे और खुद आप देखेंगे अपनी अ, यानी जूता खुद सिया करते थे और जो भी घरेलू काम-काज होते थे, अपनी बीवियों का हाथ बटाया करते थे। सुभान अल्लाह। और जब तक आप घर में होते आप खुद के काम खुद करते और फिर उनकी हाथ बटाया मदद किया करते थे और फिर उसके बाद आप देखेंगे जब अज़ान का वक़्त हो जाता तो फ़ौरन आप वहाँ से निकल जाते। सुभान अल्लाह। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के ताल्लुक से आप लोगों के सामने रखी हैं। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाएँ, जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाएँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।